بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس ابلیس یعنی شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہٰذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈھول باجے اور سارنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد طبیان کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر یارد کو پہنچی تو یارد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کا کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابیل کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباء و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئیں۔ بس جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے، اس لیے وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے، اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابیل کی اولاد میں سے ان عورتوں سے دوستی کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے، اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تم گزشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ و سنگار نہ کرتی پھرو۔ فرمایا کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے، جو کہ 1000 سال پر مشتمل تھا، اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے ایک گروہ میدانی علاقے میں اور دوسرا پہاڑی علاقے میں رہتا تھا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کے مرد حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں مجسمہ حسن و جمال تھیں اور مرد بدصورت تھے۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ملازم ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ ایجاد کیا جس میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس آلے کی خبر آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی، اور وہ لوگ اس آلے کی آواز سننے کے لیے جوک در جوک آنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے سال میں ایک دن جشن منانے کا مقرر کر لیا جس میں یہ سب لوگ جمع ہوتے اور شیطانی آلے کی آواز سے اپنے دلوں کو بہلاتے۔ عورتیں مردوں کو لبھانے کے لیے گھروں سے 16 سنگھار کر کے نکلتی، اور پہاڑی لوگ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتر آتے۔ ایک دفعہ جب کہ لوگ جشن منانے میں مشغول تھے، ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس پہاڑی شخص نے جب شہری عورتوں کی خوبصورتی دیکھی تو اپنے پہاڑی لوگوں کے پاس گیا اور ان سے
جا کر شہری عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا، لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو کر شہر کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر بدکاری اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولاد کی تعداد 40,000 تک نہ پہنچ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں زنا، شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھی تو انہیں نصیحت کی کہ بنو شیست ہرگز ہرگز بنو قابیل سے نکاح نہ کریں۔ اس کے بعد بنو شیست کو غار میں لے گئے اور ایک دیوار بنا دی تاکہ بنو قابیل میں سے کوئی شخص ان سے ملاقات نہ کر سکے، جبکہ بنو شیست کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے۔ پھر بنو شیست کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے چچا زاد بنو قابیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بس ان میں سے 100 آدمی بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں کی طرف چلے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں نے انہیں پھانس لیا اور وہ ان کے ساتھ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر بنو شیست کے 100 آدمیوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا، لہٰذا وہ بھی پہاڑ سے ان کی طرف اتر آئے۔ پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عورتوں نے پھانس لیا۔ پھر تمام کے تمام بنو شیس اتر آئے اور نافرمانی پھیل گئی، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کیے، اور آپس میں ہم بستری کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداد اتنی بڑھی کہ روئے زمین ان کی نسل سے بڑھ گئی، اور وہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیے گئے۔